ہم چلتے ہیں عرب دنیا میں۔ عرب دنیا میں بھی کچھ شیعہ اسکالر جنہوں نے تشیع کو چھوڑ دیا ان کا، اور کچھ وہ ہے جو اپنے آپ کو شیعت میں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم شیعہ ہے، بھائی کس نے ہمیں نہیں کہا، ہم تو اسی طرح سے شیعہ ہیں جس طرح باقی اثنا عشری۔ تو اس طرح کے دو قسم کے لوگ ملتے ہیں، ان میں سے ایک ہے محترم جناب احمد الکاتب صاحب۔ احمد الکاتب صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی خود عراق سے ہیں، لیکن اب میرے خیال سے یہ کسی اور ملک میں ان کی رہائش ہے، ابھی عراق میں نہیں رہتے۔ حسبت انہوں نے اپنا مسلک بھی چھوڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی کوئی 32 کتابیں ان کی چھپی ہیں تحقیق پر مشتمل، اور بہت اچھا ان کا کام ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا سوشل میڈیا کی برکت سے کہ میں ان تک پہنچ گیا اور ان سے رابطہ ہوا، پھر ان کے واٹس ایپ نمبر لیا، پھر ان سے میں نے 5 نشستیں میں نے کی ہے ان کے ساتھ، اور اس میں بھی یہی تجسس تھا کہ یار ایک بندہ جو بالکل ایک کنٹر شیعہ مبلغ، اور وہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے ایسے سنی علماء سے بھی خواہش ہے جن سے میں بات کروں جنہوں نے تسنن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، یا ان کو شکوک و شبہات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں، مفتی ہمدرد صاحب، میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی، لیکن انہوں نے ابھی تک ہماری درخواست کو قبول نہیں کیا۔ آپ میں سے کوئی ان تک ہمارا پیغام پہنچا دے۔ اب وہ اپنے آپ کو شیعہ تو نہیں کہتے، لیکن جو سنی ہے ان کو کہتے ہیں وہ شیعہ رافضی ہو گئی ہے۔ تو پھر ان سے ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 نشستیں کریں ان کے جو بنیادی چیزیں، اس طرح اور بھی مطلب ہماری بہت شدید خواہش ہوتی ہے کہ یعنی خاص طور پہ ایسے لوگ جو اپنے بالکل آبائی مسلک یا مذہب یا عقیدے سے بالکل منحرف ہو گئے، تو بھئی کیا وجہ بنی، کیا تحقیق ہے، کیا ان کی ذہنی، یعنی یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی اشکال دور کرنا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ آپ علماء کا، آپ جو مذہب اور مسلک کے مبلغین ہیں، جو مسلک کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا جنہوں نے ہدف اول بنایا، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ تو خیر احمد الکاتب صاحب سے ہم نے ایک غالباً تیسری نشست تھی جس کے اندر میں نے وحدت بین المسلمین یا تقریب بین المسلم مذاہب کا جو ایک تصور ہے شیعہ سنی دونوں میں، یہ ایسے اختلافی اور اس طرح کے معاملات کو بہت اچھال کے نہیں بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں قریب آئیں، شیعہ سنی اور باقی فرقے بھی۔ تو میں نے اس حوالے سے میرے کچھ سوالات تھے، اور اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور گزشتہ سال آغا جواد نقوی صاحب حفظ اللہ نے اپنے مدرسے میں ایک پروگرام بھی رکھا تھا کہ اتحاد امت میں اصحاب کا کردار خیر، تو اس میں بھی ہم نے ایک تفصیلی بات کی تھی کہ بھئی وحدت امت میں کردار ہی افتراق امت میں، کیونکہ جو سارا افتراق ہے وہ آپ لیتے ہی صحابہ سے کہ ادھر سے جھگڑے سے۔ خیر، تو میں نے پھر وہ ایک سوال ان سے کیا احمد الکاتب صاحب سے کہ بھئی یہ جو وحدت اتحاد کی بات ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے، آپ کے ہاں بھی عرب دنیا میں، اور وہ خود بھی اس کے بہت بڑے علمبردار ہے، ان کی پوری کتاب ہے بہت زبردست اس پہ کہ شیعہ اور سنہ جو ہے یہ کیا ہے، مطلب اختلاف دینی ہے یا سیاسی۔ بہرحال ان کا ایک نقطہ نظر ہے جس سے آپ اتفاق اور اختلاف کرنا آپ طالب علم کا کام ہے۔ خیر، تو پھر احمد الکاتب صاحب سے میں نے یہ سوال، اس سوال کا جواب ایک کا پہلا جو حصہ ہے میں وہ حذف کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ میں ترجمہ بھی کروں۔ اب یہ تھوڑی سی طویل گفتگو ہے، اور جب میں ترجمہ بھی ساتھ کروں گا تو شاید مزید طویل ہو جائے، لیکن ذرا سن لیجئے۔ عربی میں ہے، میری کوشش یہ تھی کہ میں یہ کر لوں کہ نیچے سب ٹائٹل دے دوں، لیکن وہ ابھی میرے پاس کوئی ٹیم یا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں اس میں ٹائم بھی زیادہ لگ رہا تھا، اور مجھے ابھی اتنی مہارت نہیں ہے ٹیکنیکل یا اس طرح کی چیزوں میں، تو اب میں نے یہی سوچا کہ نہیں، وہ گفتگو ساتھ ساتھ اور اس کا ترجمہ۔ یہ احمد الکاتب صاحب کی گفتگو سنیں، یہ اپنے آپ کو اب شیعہ نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ شیعہ اسکالر، سابقہ شیعہ عالم ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ احمد الکاتب صاحب کیا فرما رہے ہیں، کچھ میں یعنی وہ متعلقہ حصے کا ترجمہ کروں گا جس میں ان سے میں نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت یا ان کے اوپر ہونے والے مظالم سے متعلق سوال کیا۔ پہلے سوال سن لیجئے، یہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی طالب علم نے سوال کیا ہے، عربی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کوشش کی، تو پھر ان کا جو جواب ہے وہ میں آپ کو، پہلے میرا سوال سن لیں۔ الآن أنا أريد أن أسألك سؤال. الوحدة بين المسلمين، يعني نحن نقول في هذه الأيام وفي من الفترة يعني لا يوجد الوحدة، نحن نريد الوحدة بين المسلمين. مثلا میں نے یہ پوچھا کہ میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اتحاد المسلمین، وحدت المسلمین سے متعلق ہم بہت سن رہے ہیں اور بہت عرصہ ہو گیا اس سے بات ہو رہی، تو میں اس حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بين السنة والشيعة، بين المعتزلة والماتريدية، بين الماتريدية، هناك اختلافات كثيرة، ولكن هنا ننظر إلى بين السنة والشيعة. یعنی پھر میں نے کہا کہ اب جیسے مسلم مختلف مکاتب، اشاعرہ، ماتریدیہ اور اثنا عشریہ، زیدیہ، افتی، سارے، تو ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، اور پھر یہ نیچے لیول کے، پھر ہم جب اوپر بہت بڑے لیول پہ دیکھتے جو شدید یا مین اختلاف یا اصولی اختلاف ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم شیعہ سنی کو دیکھتے، وہاں پر اختلاف ہے۔ مثلا
هناك بعض الاختلافات الأصولية وبعض الأشياء التي تتعلق بالتاريخ. میں نے کہا کہ اب شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے اس میں سے کچھ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق اصولوں سے ہے اور کچھ اختلاف وہ ہے جس کا تعلق تاریخی حادثات اور واقعات سے ہے. فكيف يمكن الوحدة بوجود هذه الأشياء مثلا یعنی اب ان اختلافات کے ہوتے ہوئے کچھ اصولی اور کچھ فروعی یا تاریخ سے آنے والے کچھ حوادث ان کے ہوتے ہوئے وحدت اور اتحاد کس طرح ممکن ہے. تسری ضلع فاطمہ سلام اللہ، میں نے اس میں جو بہت زیادہ جس کا تعلق جذبات سے ہے اس کا میں نے رکھا کہ بھئی سیدہ کائنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پسلی توڑی گئی، گھر جلایا گیا اور اسقاط جنین ہوا اور یہ سارا کچھ. تو میں نے کہا یہ میں نے پوچھا علیہا واسقاط جنینها محسن وكذلك مثلا في احراق بيت فاطمة عليه الصلاة والسلام وفي غزو فدك، فهذه المسائل يعني تتعلق بالمشاعر الإنسانية. صحيح. مثلا یعنی انا مثلا ولدت فی بیت، یعنی میں آپ کہا کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق احساسات، مشاعر اور جذبات سے ہے. علمی اختلاف میں تو کسی بھی بندہ کہتا ہے بھئی چونکہ اس کی دلیل ہے فلانا ڈمکانا، لیکن ایک مسئلے کا تعلق جذبات سے ہے. یعنی اب اس میں جیسے ضمناً یہ بات میں اپنی تشریح میں میں کچھ اہل سنت دوستوں سے جب بیٹھتا ہوں تو یہ بات آتی ہے رافضی فلاں اور یہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، تو ان سے میں کہتا ہوں یار آپ یہ سوچیں اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہو، یعنی آپ اس کو یقینی علم کے ذریعے یا ظن غالب کی بنیاد پر یا آپ کے عقیدے ایمان یا آپ کی دین کی، یا اس میں بات کروں گا کہ ظلامت فاطمہ اور یہ سارے ظلم کے تمام اجزاء کے ساتھ ماننا کیا یہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے نہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس نے سیدہ کائنات کی مظلومیت یا ان پہ ہونے والے مظالم کا انکار کی وہ شیعہ تو نہیں رہ سکتا. خیر اس پہ ہم بات کریں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو یہ بتایا جائے بچپن سے اور آپ کو اس پہ وہ بھی ہو کہ ایک شخص یعنی پیغمبر اس کی ایک ہی بیٹی زندہ رہی اور اس بیٹی کو ان کی وفات کے فوراً بعد امت کے برگزیدہ جن کو کہا جاتا ہے بزرگ ہستیاں اور جن کا بڑا کردار رہا انہوں نے ان کے ساتھ یہ کچھ کیا، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے یا آپ اس کو ماننے ہو تو آپ بتائیں ان بزرگوں کے حوالے سے آپ کے دل میں کیا احساسات ہوں گے؟ کہتے بالکل اگر جس دن ہمیں یقین ہو گیا مان لے تو ہم تو بالکل بھی ان کا احترام نہیں کریں گے. تو یہی بات ہے. یعنی اگر کسی شیعہ کو جب وہ اس طرح کے الفاظ کہتا، حالانکہ ان کے ہاں بھی اب مراجعین جو اصولی خاص طور پر ان میں سے جو اتحاد اور وحدت کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب شتم لعن تان یہ مت کرو فلانا ڈمکانا بہت سی چیزیں. وہ اب یہ بھی بڑا پن ہے بھئی آپ جس مطلب اتنے سالوں سے آپ نے مذہب کے نام پر جو لوگوں کو اس پہ لگا کے رکھا آپ اس سے رجوع کر رہے، چاہے ٹھیک ہے تقیہ کے طور پر کرے یا چاہے اس کے اتحاد کے نام پہ کر لے جو بھی، لیکن بہت بڑا یہ کام ہے شیعہ علماء کا یہ ماننا. خامنائی خمینی آیت اللہ سستانی صاحب کے ایک مسئلے پہ میں نے ابھی دوبارہ بات کرنی کسی اور دن کہ جو مسلمانوں کی تکفیر اور اہل سنت کی عبادات کی قبولیت کے حوالے سے ان کا ایک بیان ہے. خیر تو یہ بہت بڑا وہ ہے ان کا اقدام. اسی طرح ہم شیعہ دوستوں میں بیٹھتے تو جب یہ بات کہ بھئی ان کو کتنا کوئی وہ اہل بیت سے اس طرح نہیں، تو میں ان کو کہتا ایسا نہیں ہے. سنیوں کے یہاں بالکل محبت اہل بیت ان کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ان کی ایمان کا حصہ ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. ہاں اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑھا کے چیزیں آئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. باقی فدق کا اور اس طرح کا ہوا تھا وہ اختلاف تھا فلانا تھا ڈمکانا تھا وہ ایک اجتہاد کی غلطی تھی، وہ یعنی وہ اندر سے جس دن ان کو یقین آ گیا کہ بھئی یہ سب کچھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، بی فاطمہ کو مارا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، جنین کا اسقاط ہوا ہے، گھر جلایا گیا ہے اور ہجوم کیا گیا، ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، جس دن ان کو بھی اس بات پہ یقین آ گیا تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی شخص پھر اپنی سنیت پہ رہے کہ نہیں یہ مانتے ہوئے بھی وہ ابو حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے کوئی نرم پہلو اپنے دل میں پیدا کریں. اس وقت ان کو چونکہ یہ بتایا گیا یا ان کا اس پہ یقین ہے کہ بھئی یہ اجتہاد کا ایک مسئلہ تھا، سیدہ کائنات اس میں اجتہادی طور پر ان کا نقطہ نظر درست نہیں تھا تو ہم نہیں. تو میں اس سے اس کو کہتا ہوں یہ جذبات سے اس کا تعلق ہے. علم سے متعلق جو سوالات ہیں یا مسائل اس میں پھر بھی گنجائش ہوتی ہے اختلاف کی، قبولیت کی، برداشت کی. یعنی نفس امامت پہ اگر علمی بات کی جائے، شیعہ علمی دلائل دیں اور سنی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا نا. لیکن اس کی تفصیلات میں جا کے پھر اس میں جا کے وہ یہ کہے کہ یہ غاصب تھے اور یہ بد کردار تھے، ظالم تھے فلانا، ارتداد تک کا کوئی اگر حکم لگ جائے پھر وہ جذبات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ پھر علمی مسئلہ نہیں رہتا. یعنی اعتقاد کے اندر خاص طور پر یہ فروعات میں
محض علمی بحث ہو تو وہاں پر پھر دنگا فساد کا امکان نہیں ہوتا، یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن جن مسائل کا تعلق جذبات اور احساسات سے وہاں پر ایسا نہیں رہتا. تو اس لیے میں نے یہ سوال خاص طور پر پوچھا. شيعي اثنا عشري وسمعت من طفولتي ان عمر هو كان قاتل وهذا وهكذا وفي الجانب الثاني. تو میں نے کہا جس مثال کے طور میں یا کوئی بھی انسان وہ ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کو بچپن سے بتایا گیا کہ بھئی سید کائنات کے ساتھ عمر نام کے ایک شخص نے یہ کیا، تو آپ بتائیں اس کی کیا ذہنیت ہوگی. اسی طرح هو سني، هو ولد في بيت اهل في سني، هو سمع ان عمر كان الله يعني دعا رسول السلام اللهم أيد الاسلام بعمر وكذلك ونشر الاسلام، فكيف يمكن اب ایک طرح میں نے کہا دوسرا ایک سنی لڑکا ہے، بچہ ہے جس نے یعنی آدمی ہے جس کی پرورش بچپنا تربیت سب سنی گھرانے میں ہوئی، ایک سنی ماحول میں، اور اس کو یہ بتایا کہ عمر جیسا بندہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا یا مذہب اسلامی تاریخ میں کوئی نہیں آیا، اور اللہم عید الاسلام عمر ابن الخطاب، وہ حدیث ہے کہ حضور نے دعا کی کہ آپ اس کو ٹھیک مانتے نہیں، آپ کے اوپر ہے کہ اللہ اسلام کو تقویت پہنچا عمر کے اسلام سے یا ابو جہل، یعنی ان میں سے ایک کو مسلمان کر دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مراد رسول تھے. میں نے کہا ایک طرف یہ کہ بھئی حضور کی دعا سے وہ آئے اور انہوں نے اسلام کی یہ خدمت کی. تو میں نے کہا کہ اب ایک سنی بچہ ہے جس کو بچپن سے اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا، اس کے مقابلے پہ ایک شیعہ بچہ جس کو وہ بتایا گیا. وحدہ یعنی بوجود هذه المسائل. عفوا انا قد طولت. میں نے کہا آپ دیکھیں ان مسائل کے ہوتے ہوئے کس طرح ممکن ہے وحدت. اچھا چونکہ میرا سوال تھوڑا لمبا تھا یعنی وحدت اور فلاح، تو اس پہ جو ہمارے محترم جناب احمد الکاتب صاحب نے میرے سوال کے پہلے حصے کا تفصیل سے جواب دیا ہے. میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس لیے سناؤں گا کیونکہ وہ کنیکٹ کرتا ہے اگلے علامت زہرا پہ. ٹھیک ہے، تو اب احمد الکاتب صاحب نے کیا جواب دیا یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کروں. لا بالعكس، سؤالك لطيف جدا، وانا اريد اجيب لك كتاب عندي هذا. احد الاخوه اقترح الخلاف التاريخي، القصص التاريخيه. اب میں نے یہاں پر کچھ بات ان کی کاٹی جس میں انہوں نے یہ کہا، میں نے ان سے کہا تھا میں معذرت چاہتا ہوں میرا سوال لمبا ہو گیا، تو کہتے ہیں نہیں سوال لمبا نہیں، وہ بہت باریک اور بہت اہم سوال ہے. پھر انہوں نے اپنے اس کتاب کو اپنے شیلف سے نکالا ہے جس کے اندر انہوں نے اس مسئلے کا ذکر کیا. اس کا تو کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کیا ہے. الذين قالوا بنظرية الإمامة والنص الصريح على الإمام علي مثلا، قالوا طيب كيف الإمام علي يعني قرأوا التاريخ وشافوا التاريخ يتناقض مع هذه النظرية. وہ کہہ رہے کہ جو شیعوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ نص سے ثابت ہوتی ہے، یعنی خدا نے صریح الفاظ میں یہ رسول کے ذریعے صراحت سے بتا دیا بھائی پیغمبر کے بعد یہ اس کے خلفاء یا نائبین ہوں گے یہ لوگ دین کو، اور وہ ان کے ہاں تعداد اثنا عشریوں کے ہاں 12 ہیں، باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نظر امامت کا اور نص صریح کا حضرت امام علی علیہ السلام کی امامت وغیرہ پر، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے تاریخ کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، تاریخ کو اچھی طرح سے کھنگالا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ تاریخ میں موجود کچھ چیزوں سے ٹکراتا ہے. یہ عقیدہ کیسے؟ وہ یہ بتاتے کہ امام علی اور اہل بیت جو ہے وہ ان میں سے کسی نے عصمت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ ہم پہ کوئی نص ہے، یہ ان کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، اور امام علی نے حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کے خاطر بیعت کی. الامام علی و اہل بیت کلهم لم يدعوا العصمة ولم يدعوا النص عليهم، والامام علی هو ذهب وبايع ابا بکر وعمر وعثمان. ٹھیک، یعنی یہ کہہ رہے تاریخ سے یہ عقیدہ کس طرح سے ٹکراتا ہے کہ حضرت علی نے بیعت کی ان تینوں خلفاء کی، تو اگر نص تھا ان کے اوپر، نص صریح تھا، خدا کی طرف سے متعین تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فكيف يكون منصوصا عليه من الله وهو يعني يبايع الآخرين ويقبل بهم؟ الإمام الحسن بعد أكثر من ذلك، الإمام الحسن أصبح خليفة وبايعه المسلمون 6 أشهر. اور وہ کہہ رہے کہ یعنی کس طرح سے وہ منصوص ہیں مولا کائنات حضرت علی اور باقی، اور اس حال میں کہ وہ خود حضرت علی دوسروں کے حق نصر بیعت کر رہے ہیں بلکہ ان کو قبول کر رہے ہیں، ان کو قبولیت ملی حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی ان کو قبول کیا. وہ کہتے ہیں امام حسن کو آپ دیکھ لیں حضرت علی کی بات، ٹھیک ہے، وہ امام حسن خلیفہ بنے اور مسلمانوں نے ان کے حق بیعت کی، 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ رہے. ثم تنازل عن الحكم والخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان. پھر وہ اور انہوں نے حکمرانی چھوڑ دی اور حکومت کس کے حوالے کر دی؟ حضرت حسن نے معاویہ بن ابو سفیان کے.
كيف يكون الخلافة يعني من الله وبالنص عليه من الله وهذا يتنازل عن الخلافة لخصم أبيه؟ یعنی وہ کہتا ہے اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو، اس پہ نصب بھی ہو اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ اس ملی ہوئی خلافت یا اس اقتدار کو چھوڑ دیتا ہے اور اس شخص کے حق میں دستبردار ہوتے امام حسن جو ان کے والد یعنی حضرت علی کے مد مقابل تھے، یعنی امیر معاویہ امیر شام۔ بالنسبة للإمام علي قالوا يعني هنا وقف الإماميون لأن نظريتهم قد تسقط وتتهاوى. كيف يكون الإمام علي معين من قبل الله والنبي جعله خليفة وهو يتنازل ويبايع الآخرين الذين بين قوسين اغتصبوا الخلافة منه؟ اور وہ یہ کہہ رہے کہ اب مسئلہ یہ ہوا جو امام علی علیہ السلام سے متعلق اہل تشیع یعنی جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ خدا کی طرف سے متعین تھے، اور دوسری طرف تاریخ میں یہ کچھ چیزیں، تو کہتے ہیں یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے، اور تاریخ سے جو کچھ ثابت ہے کہ حضرت علی نے کو بیعت کی، ان کو قبول کر لیا، باوجود اس کے کہ بقول آپ کے ان کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا، حضرت علی کو متعین تھے، خدا کی طرف سے منصوص تھے، اور اس کے بعد وہ نہ صرف اس اپنے خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے خاطر بیعت بھی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بین القوسین یعنی کہ بریکٹ میں یعنی یوں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان خلفاء نے خلافت کو غصب کیا، چھینا حضرت علی علیہ السلام سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ یعنی اگر تاریخ کے اس نیریٹو کو مان لیا جائے تو تشیع کا جو تصور ہے یا عقیدہ یا نظریہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نعم. فيقولون لا هو لم يبايع طبعا انما بايع كرها. اب یہاں سے اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی نے بیعت تو کی لیکن وہ بجبر و اکراہ ان سے بیعت لی گئی، انہوں نے خوشی سے اور رضامندی سے حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے خاطر بیعت نہیں کی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تاریخ ہے ایک طرف آپ کا عقیدہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ تاریخ سے ٹکرا رہا ہے، اب اس سے حل کیسے نکالے بھائی؟ اب اس پہ بہت بحث ہے ہمارے یہاں سنیوں کے ہاں بھی شیعوں کے ہاں بھی، حضرت علی نے کیسے، اب اس کے شیعہ کے مختلف بیانات، ان میں سے کچھ نے تو بالکل انکار کیا کہ بھائی بیعت کی نہیں، حضرت علی بس وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ 20-25 سال اس علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا، کچھ کہتے نہیں اس پورے دور میں کسی جنگ میں حصہ نہیں، اس کے اپنی سنی اپنی توجیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ اچھا جو باقی جو مانتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی، نہ صرف حضرت علی بلکہ شیعوں کی معتبر کتابوں میں باقی ائمہ سے متعلق بھی ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کے ہاتھوں پر بیعت کی، تو اس کا پھر شیعہ موقف یہ ہے جمہور کا کہ بھئی یہ زبردستی کی بیعت تھی، یا حضرت علی نے چونکہ اتحاد المسلمین کا وہ تھا ان کو، تو اس لیے انہوں نے اپنے حق کے لیے کوئی تلوار نہیں اٹھائی یا کوئی تحریک برپا نہیں کی۔ اب یہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں سیدہ کائنات سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کیا بنایا کہ بیعت انہوں نے خوشی سے نہیں کی، زبردستی ان سے بیعت لی گئی، اور پھر على بيته وعصروا الباب وقتلوا وكسروا الزهراء واسقطوا جنينها۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے شیعوں نے کہا بھئی اتنا ان پہ ظلم کیا گیا یا اتنا ان کے اوپر جبر کیا گیا حضرت علی کے اوپر کہ لوگوں نے حضرت فاطمہ یعنی حضرت علی کے گھر پر حملہ کیا، دروازے کو انہوں نے جلا دیا اور قتل لڑائی شروع کر دی، اور حضرت زہرا علیہ السلام کی پسلی انہوں نے توڑ دی لوگوں نے، وہ اسقطوا جنینہا، اور ان کا جو حمل ہے اس کو ضائع۔ وہ کہتے ہیں یہ شیعہ نیریٹو اس طرح سے آ رہا ہے۔ پھر خود کیا کہہ رہے اس واقعے پر؟ هذه رواية مصحح اسطورية۔ یہ کہتے ہیں یہ روایت بالکل صحیح نہیں، اسطوری ہے۔ اب اسطور کا مطلب ہوتا ہے کہانی بھی اور متھ بھی، یعنی متھ یعنی تخیل، خارج میں وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہم جس کو ہم دیومالائیت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیومالائی کہانی ہے یہ۔ وأنا كتبت عنها في نفس الكتاب هذا۔ اب وہ کہہ رہے میں نے اپنی جو کتاب جو شیعہ سنی اختلاف دین ایک ہے، جو اختلاف وہ سیاسی جو عربی میں کہتے ہیں، میں نے اس کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، یعنی کتاب وحدت الدین و خلاف السیاسہ جو ان کی کتاب ہے۔ وحدة الدين خلاف السياسة والسياسة، قلت أن هذه أسطورة وتطورت عبر الزمن۔ اب اس کتاب میں وہ کہتے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسطورہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک تخیل کی بنیاد پر گڑا ہوا ایک افسانہ ہے۔ چلو اسطورہ کا اچھا ترجمہ اردو میں افسانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، متھ ہے، دیومالا ہے یہ۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تطورت عبر الزمان، ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کہانی میں ارتقاء ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ كلمة يقال أنها نسبت إلى عمر بعد 200 سنة، بعد 200 القرن الثالث الهجري۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہ 200 سال کے بعد یہ کہانی آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کہی گئی کہ فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہجوم بیت اور کسر ذل اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ 200 سال کے بعد ایک بات کہی گئی اور پھر اس کے اندر یہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور روایت کی کیا حیثیت ہے وہ کہتے ہیں اس کی؟ واحد كتب عن واحد أن عمر قال كذا وكذا۔ وہ کہتے ہیں بس ایک شخص سے دوسرے، یعنی خبر آحاد، یعنی وہ کہتے ہیں
کچھ شیعہ اہل علم نے اس کا دعویٰ کیا، بلکہ کتابیں بھی لکھی کہ یہ متواتر ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ایک شخص سے دوسری شخص پیغمبر اور اس واقعے کے ہونے کے 200-300 سال بعد کہتے ہیں ایک فرد سے دوسرے فرد نے ایک واقعے کو لیا، ایک شخص نے دوسرے سے، اور اتنے سال میں یعنی 200 سال تقریباً یا 30 صدی ہجری میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ عمر ایسا تھا اور اس نے ایسا کیا، اور وہ سیدہ کائنات کو اس نے دھمکایا حضرت عمر نے. تو یہ کیا کہہ رہے احمد الکاتب صاحب؟ کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ بات درست نہیں ہے، یہ ان کی تحقیق ہے، ان کا نقطۂ نظر ہے. في القرن الثالث والقرن الرابع تطورت إلى أن ظهرت في كتاب اسمه سليم بن قيس الهلالي، ظهر في القرن الرابع الهجري. اور کیا یہ بات چلتی رہی ایک راوی سے دوسری راوی، ایک ایک شخص سے، یہاں تک کہ یہ واقعہ آتا ہے سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب. اچھا یہ اہل تشیع کے ہاں بہت اس کتاب کی اہمیت ہے. اصول اربع میاں کا ایک تصور ہے کہ امام جعفر صادق 400 اصل، 400 کتابیں، 400 صحیفے، 400 کتابچے موجود تھے، اور پھر وہ محدثین نے اپنی کتابوں میں، اور اس میں ان اصول اربع میاں میں سے یہ سلیم بن قیس، کچھ محققین شیعہ بالکل اس کتاب کو رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ پورے کام ہے، وہ پھر کبھی جب ٹائم آئے گا تو ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے. وہ کتاب مختلق لشخص مجہول. اب وہ کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کا بندہ، وہ کتاب بھی مختلق ہے، یعنی بنائی ہوئی کتاب ہے. لشخص مجہول مختلق، وہ بندہ جس کے نام پہ منسوب ہے وہ مجہول ہے اور گڑا ہوا شخص ہے، اور اس کا کوئی ذکر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لا اساس له. ذكروا في هذه القصه بالتفصيل واساسا صارت مشكله عند الناس. وہ کہتا اب یہ ہے بنیادی طور پر جس کتاب کی یا جس شخص کی کوئی حیثیت اہمیت یا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حیثیت اہمیت سے زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ قصہ تفصیل سے آ گیا ہے، اور پھر لوگوں کے ہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا. يبكون ويعني يلعنون قاتل الزهراء وكسر ضلعها وما شابه، يتحدثون عن هذه الامور. کتاب پھر لوگ جو ہے اس کے بعد سیدہ کائنات کی مظلومیات یا ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کر کے رونا دھونا کرتے ہیں، قاتل زہرا پر لعنت کرتے ہیں لوگ، اور جنہوں نے سیدہ حضرت فاطمہ کی پسلی توڑی اس پہ لوگ لعنت کرتے ہیں، اور اس طرح کی باقی چیزیں. اساطیر نتجت عن فرضیت الامامہ الالہیہ. اب وہ کہہ رہے کہ یہ جو اساطیر ہیں، یہ جو افسانے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں سامنے آئے؟ وہ یہ کہتے ہیں ان افسانوں کی یہ افسانے پختہ ہوتے گئے، اور اس کے پیچھے تصور وہ تھا کہ امامت جو ہے وہ الہی منصب ہے، خدا کی طرف سے امام کا متعین ہونا. وہ کہتا اب انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا شیعوں نے. اب اس کے بعد حضرت علی کے پورا وہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کوئی مخالفت نہیں کی، لڑائی نہیں کی، بیعت کر لی، قبولیت کر لی. وہ کہتا اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس واقعے کو گھڑا گیا، اور اس واقعے کے اندر پختگی آتی گئی تاکہ وہ نظر امامت جو ہے وہ اس کو مضبوط کیا جائے. کہ اتنا جبر، اتنا ظلم اور اتنی بربریت تھی کہ سیدہ کے ساتھ یہ ہوا، تو حضرت علی بیچارے اکیلے یا چند اصحاب ان کے ساتھ وہ کیا کر سکتے، تو انہوں نے قبول کر لیا. يعني لأنهم قالوا بهاي نظرية حتى يركعوا النظرية ويمشوها، قالوا أنه لا تمت العملية بالإكراه وبالهجوم والعدوان وما شابه. وہ کہتے ہیں اہل تشیع نے یہ کہانی گڑھ لیا، یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جو سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اتنا جبر اور اتنا اکراہ تھا اور گھر پہ حملہ اور یہ سب کچھ ہوا، تو اب کیا کرے؟ پھر حضرت علی نے یہی کرنا تھا. طبعا نحن إذا نبحث هذه القضايا تاريخيا وعلميا سوف نكتشف أنها أسطورية. وہ کہتے ہیں جب ہم واقعے کو دیکھتے ہیں، تاریخی واقعات کو ایک علمی اور تحقیقی انداز سے، تو ہمیں اس بات کا ہم پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ محض ایک افسانہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، واقعتاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں. اچھا اب اس کے اوپر طالب علم نے میں نے ایک سوال کیا. لا أساس لها من الواقع. هل يوجد أحد من علماء الشيعة الاثنا عشرية في هذا الزمان ينكر هذه يعني أشياء؟ نعم. اب میں نے پوچھا کہ اچھا جی آپ نے تو اتنا بڑے دعوے سے سب کچھ کہہ دیا، تو کیا آج کے دور میں شیعہ علماء میں کوئی اس طرح سے اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کا انکار کیا؟ نفس سے فدق کا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جو مظالم مزیادتیاں ہوئی اور یہ سارا کچھ، اس کا کسی نے انکار کیا ہو آپ کے علاوہ، یعنی موجودہ دنیا میں جو شیعہ اہل علم یا علماء موجود ہو تم سے کوئی ایسا ہے؟ تو اس کا جواب ہو دے. اچھا اس سے میں ذرا آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا. پہلے آپ احمد الکاتب صاحب کو سن لیں.
كثير ما علماء وہ کہتے ہیں بہت بھائی بہت. اچھا اب اس بہت کہنے کا ہمارے قاطع صاحب نے ایک دو مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پر ينكرون منهم السيد محمد حسين فضل الله مثلا رحمة الله عليه. اب وہ کہتے ہیں کہ سید حسین فضل اللہ, اچھا وہ بیچارے بہت متنازع ہو گئے اس بات پہ, انہوں نے اس پہ کچھ سوالات اٹھائے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک یہ ثابت نہیں. میں آگے ابھی الگ سے بتاؤں گا سید حسین فضل اللہ, ان کے شاگرد یاسر العودہ اور کچھ اور لوگوں کا. اس کے بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہے یاسر اپنا سید حسین فضل اللہ کی راتوں. سید حسین فضل اللہ کا بہت بڑا مقام تھا, وہ مرجع تقلید تھے اپنے دور میں, اور حزب اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. ان کی تفسیر من وحی القرآن 25 جلدوں میں ہے. اس کے علاوہ ان کی بہت علمی فکری کتابیں موجود ہیں, اور وہ وحدت اور اتحاد المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کی مثال دی کہ بھائی سید حسین فضل اللہ کو دیکھ لو. توفى قبل حوالي 10 سنوات 15 سنة وكان يشكك فيها, وطبعا الجو وہ کہتے ہیں کہ امام یعنی سید حسین فضل اللہ صاحب وہ اس کے اندر شک کرتے تھے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جس طرح بیان کیا گیا ایسا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت حالات ایسے تھے, یعنی اتنا یعنی آپ ایک بندہ لبنان میں ہے, وہاں پر شیعہ بہت ہیں اور اس کے ساتھ شدید ترین قسم کی شیعہ بھی ہے, تو وہاں پر ایک بندہ وہ کس طرح سے اس جو عام میں بات کرے. العام في بعض الأوقات لا يسمح كثير من الناس, یعنی وہ اس میں بہت سے لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ بات کریں. ہم بھی جانتے ہیں ایسے بہت سے لوگ یہاں پر پاکستان میں بھی ہیں ہر مسلک میں, نہیں وہ اپنے مسلک کی چیز کو غلط بھی سمجھ رہے تو بیچارے ڈر کے مارے, یا ان کو کہتے ہیں ہمارے بس ایک تعلق بنا ہوا تو ہم کس طرح, وہ کہتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے اس طرح کی کھل کے بات نہیں ہوتی. لیکن بہرحال بہت سے لوگ نہیں مانتے. آگے انہوں نے ایک اور بہت بڑا نام لیا, میں ان کے بھی بتاؤں گا آگے. حتى السيد الخوئي ينقل عنه وكاتب في كتاب أن أبو بكر وعمر كانوا يحبان الزهراء, لم يكونا ناصبيين, ما كانوا أعداء الزهراء. هذا كتابه. اب وہ کہتے ہیں کہ سید خوئی یعنی تشیع کی دنیا میں, جدید تشیع میں آیت اللہ العظمہ خوئی کا جو مقام اور مرتبہ ہے, شیعہ اثنا عشری اصولی, اور اصولیوں میں سے جو ایک طبقہ جو ان کے خلاف ہے فقہی اور کچھ اختلاف ہے, ٹھیک, لیکن جمہور شیعوں کے ہاں آیت اللہ خوئی بہت بڑا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی جنہوں نے ایک کتاب میں, یہ میں آگے بتاؤں گا, یہ بتایا کہ ابوبکر عمر جو ہے وہ سیدہ فاطمہ سے ان کو محبت تھی اور وہ ناسبی نہیں تھے. اس پہ تفصیل سے بھی بتانے والوں آگے جا کے جب ان کی گفتگو ختم ہو جائے گی. اور وہ فاطمہ الزہرا کے دشمن نہیں تھے. کون؟ ابوبکر عمر. سید خوئی کا حوالہ دے رہے سید الکاتب صاحب, دوسرا شخص حسین فضل اللہ کا نام لے لیا انہوں نے, سید خوئی کا. كثير علماء يشككون في هاي القصص, يعني لا يمكن. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے علماء اس واقعے کے اس تفصیلات میں شک کرتے ہیں, یعنی خود شیعہ علماء بہت سارے ایسے ہیں جو اس واقعے میں شک کرتے ہیں. اس پہ پھر طالب علم نے میں نے ایک اور سوال کیا, يعني والشيخ ياسر عودة أيضا هو ينكر هذه الأشياء. تو میں نے کہا یاسر العودہ جو کہ آیت اللہ العظمہ سید حسین فضل اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جانے والے بھی ہے, ابھی حیات ہے, تو میں نے کہا وہ بھی تو اس میں آتے ہیں نا, انہوں نے بھی تو انکار کیا. اچھا اب یہ میں نے یاسر عودہ کا نام لیا, تو اب میں آگے جملہ سنا رہا ہوں. تو یہ احمد الکاتب صاحب نے سمجھا کہ میں یاسر الحبیب کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ لا, هذا أجيب اسمه أمامي أرجوك. شخص يعني خارج التاريخ وخارج الزمن. وہ کہہ رہے بھائی معاف کرو مجھے, میرے سامنے یاسر الحبیب کا نام مت لو, مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے. میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرے سامنے ان کا نام نہیں لیں گے. اس کا نہ تاریخ سے واقعی ہے نہ وہ کوئی اس کی علمی منہج ہے, میرے سامنے اس کا نام مت لو. اب یہ احمد الکاتب صاحب کو سننے میں غلطی, پھر ان کو ایک دم خیال ہوا اوہ جب میں بھی پریشان ہوا. میں نے کہا احمد الکاتب جس منہج پہ ہیں یا جو وہ باتیں کرتے اس میں تو ان کے لیے یاسر العودہ تو بہت قیمتی شخص ہے, تو ان کو کیسے ایک دم, تو میں بھی پریشان ہوا تھا یہ سن کے نا. تو اس میں ایک دم ان کو خیال ہوا اوہ میں نے نام یاسر الحبیب کا نہیں یاسر العودہ کے لیا. تو انہوں نے کہا شكرا. لا عفوا أنت تتحدث عن ياسر عودة. ياسر عودة هو في لبنان, هو تلميذ. نعم عفوا معذرة أنا اشتبهت بشخص آخر. نعم هو ياسر الحبيب. تو میں نے کہا, تو انہوں نے کہا اوہ سوری آپ میرے خیال سے یاسر عودہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ حسین فضل اللہ کی شاگرد. میں نے کہا جی ان کی. تو انہوں نے کہا عفوا معذرتاً, سوری معذرت, کہتے ہیں میں اس دوسرے شخص کے ساتھ اشتباہ ہو گیا. وہ دوسرے شخص کا نام بھی لینا نہیں گوارا کر رہے محترم یاسر, اپنا یاسر کہہ رہا ہوں احمد الکاتب صاحب. یاسر الحبیب کے بھی میں آگے کچھ سنانے لگا ہوں آپ کو تھوڑی دیر بعد. نعم ليس هو رجل. نعم هذا هو يعني نعم ياسر عودة رجل محترم ورجل باحث ومحقق ومن تلاميذ السيد فضل. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں نہیں یاسر عودہ, انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت قابل احترام شخص ہے, ایک باحث اور محقق ہے, ایک ریسرچر ہیں,
اور سید فضل اللہ کے شاگردوں میں سے ہے. تو انہوں نے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں طالب علم کن کی بات کر رہا تھا. اب اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو میں نے کہا کیا وہ بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قصر ذل سیدہ فاطمہ کے اوپر مظالم اور اس طرح؟ تو احمد الکاتب نے کہا لا يعني اي واحد يقراها بصوره علميه ويشوف متى تطورت وكيف ظهرت وفي اي كتاب وفي اي زمن سوف يكتشف ان هذه اسطوره. تو احمد القادری جی وہ بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اس کو تو چھوڑ دے. جو شخص بھی علمی انداز سے اس کو پڑھے گا اس قصے کو ریسرچر کے طور پر تحقیق کے طور پر محقق کے طور پر اور وہ یہ مشاہدہ کرے گا اس اپنی تحقیق کے دوران کہ کیسے واقعہ پیش یہ کس طرح سے یہ کہانی آئی اور کس طرح اس کہانی میں ارتقاء ہوا بڑھوتری ہوتی گئی اور ایک کتاب کے اندر یعنی اور کس کتاب میں پہلی بار یہ واقعہ آیا ہے یہ پورا مظالم کا فدق کا نفس فدق کا نہیں وہ میں ابھی پوچھنے والا ہوں ان سے. کہتے ہیں یہ جو سارے مظلومیت زہرا یا سیدہ فاطمہ پر جو مظالم کی پوری داستان ہے وہ کہتے ہیں یہ کب وجود میں آیا کس کتاب میں آیا کس ٹائم پہ آیا. تو وہ کہتے ہیں ہر اس محقق کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ ایک کہانی ہے یہ ایک اسطورہ ہے یہ ایک افسانہ ہے. اچھا اب اس کے بعد میں نے ایک سوال پوچھا انہوں نے کہا بھائی یہ کتاب سلیم میں پہلی بار یہ آئے سارا کچھ. انہوں نے پوچھا کہ هل لا توجد هذه القصص في كتاب مؤطا امام مالك يعني هو كان قريب من زمن النبي صحابه مؤطا؟ نعم. اي قصه تقصد؟ يعني زرع كسر لا توجد امام. اچھا میں نے کہا کہ اب جو ہمارے ہاں جو ایک ابھی تک جو موجود کتاب ہے احادیث کی کتابوں میں سے ان میں سے جو پہلی کتاب اور جو مدینے میں بیٹھ کر اس کو مرتب کیا گیا اہل سنت کے بہت بڑے امام مالک کی موطا امام مالک. اچھا اس میں دیکھیں اہل تسنن کے ہاں بھی اس کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ شاہ ولی اللہ کا بہت شدید اصرار ہے اور کچھ اور علماء کا وہ کہتا ہے کہ ابن ماجہ اور ترمذی اور ان کو شامل کرنے کے بجائے موطا کو بلکہ امام شاہ ولی اللہ جو ہے وہ موطا کو بخاری وغیرہ سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. خیر تو میں نے بولا اچھا جی آپ یہ کہہ رہے کہ اتنے ٹائم بعد یہ سب کچھ ہوا تو کیا یہ واقعہ موطا امام مالک میں نہیں ہے؟ تو احمد صاحب نے پوچھا کہ کون سا واقعہ یعنی پورا فدق کیا؟ میں نے کہا نہیں اس کے اندر یہ جو کسر ذل اور یہ سارا جو آپ کے بس بھی توڑی گئی گھر جلایا گیا. تو کاتب صاحب نے کہا نہیں یہ موطا امام مالک میں نہیں ہے. حضرت عمر کا فاطمہ کو دھمکانا اور یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں یہ بہت سالوں بعد بلکہ صدیوں بعد یعنی اس کو ایک شخص یعنی خبر احاد کے طور پر اس کو گڑا گیا ہے. تهديد عمر لسيدة فاطمة هو هذا قول بعد عشرات السنين بعد مئات السنين واحد اخبار احاد لم تكن هكذا القصه يعني وہ کہتے ہیں یہ سب اس طرح کا کوئی قصہ نہیں تھا. اچھا آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ حتى الذين ينقلون القصه يقولون هو جاء الى السيده الزهراء وقال انا احبك ولا يوجد احد في الدنيا احبه اكثر منك بعد رسول الله. اور کہہ رہے کہ جن لوگوں نے کسر ذل اور ان سب کو نقل بھی کیا ہے نا جن کتابوں میں کہتے ان کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر اور جو باقی لوگ تھے وہ حضرت سیدہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں اور دنیا میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو رسول کے بعد جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو آپ سے بڑھ کر یعنی آپ سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے. وہ کہتا ہے کہ جو اس پورے قصے کو بیان کرنے والا انہوں نے بھی ان خلفاء یا حضرت ابوبکر عمر اور باقی جو لوگ آئے تھے ان کے ان اقوال کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اسی کے اندر یہ چیز موجود ہے. ونفس الرواية التي تقول وطلب منها أن المعتصمين في بيتها يخرجوا منها يعني لم يعني يفعل شيئا هذه كلمة نسبت إليه. یعنی وہ کہہ رہے کہ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ جو اپوزیشن یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں تو بس ان کو آپ نکال دیں ان کو کیوں آپ نے اپنے ہاں رکھا ہوا ہے بس اتنا ان کا مطالبہ تھا. باقی وہ یعنی وہ کہہ رہے کہ ہم اس واقعے کو اگر مان بھی لیں اور جن کتابوں میں ان راویوں نے اس کو نقل کیا ان واقعات میں جس کا خود احمد کاتب بالکل ہی انکار کر رہے کہہ رہے ان کتابوں میں یا ان راویوں نے بھی یہ بات رکھ دی ہے کہ بھائی انہوں نے آ کے یہ سارا کچھ کہا اور ان کا کہ ہم صرف آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالے اور اس کے اندر کہتا ہے بس ایک کلمہ یہ ایک بات نسبت دی گئی ان کی طرف کہ بھائی انہوں نے دھمکا دیا اور فلاں کے لیے منسوب کیا گیا ہے. فهل انت تقول ايضا يعني قضيه فدق هو ايضا اسطوره كلها؟ اچھا اب مسئلہ یہ اب طالب علم کی طرف پر یہ سوال فوراً ذہن میں آیا. میں نے کہا اچھا آپ یہ کسر ذل اور ان سب کو آپ نہیں مان رہے تو کیا آپ یہ بھی نہیں مانتے کہ فلک کا واقعہ ہوا ہی نہیں
یعنی جس طرح ہمارے ہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں قرآنیون اور اس ٹائپ کے جو لوگ جو بالکل روایات کا بالکل بے باکی سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ ہوا ہی نہیں، یہ اجمی سازش فلاں. تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو کیا یعنی نفس سے یعنی نفس سے فدق ہی نہیں ہے، یعنی کیا حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ کے درمیان مسئلہ فدق پہ کیا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، ان کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا؟ کیا یہ آپ کے یعنی میرا یہ تصور ہے یا طالب علم کے طور پر کہ یہ جو قضیہ ہے آپ کے تصدیق کے ٹوٹنے کا، آپ کے گھر کو جلانے کا یا دھمکی دینے کا، چلو سنی کتابوں میں دھمکی تک کی بات آ جاتی ہے، یا آپ کی اسقاط جنین کا، ٹھیک ہے، احراق بیت کا، اور یہ سارے جو بدتمیزیوں کا ایک پورا ذکر آتا ہے، تو یہ جنم کہاں سے لے رہے ہیں؟ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ فدق سے. اچھا ویسے ایک طالب علم تو ہم جب اس پورے واقعے کو شیعہ سنی دونوں کے جذبات، احساسات، عقائد سے اٹھ کے دیکھتے تو ایک عجیب سی شکل بھی سامنے آتی ہے کہ مطلب کیا تھا یہ اتنی سی بات پہ اور یہ سارا اور جائیداد، اور ایک یعنی نظر یوں آتا ہے. تو اس پہ بھی شیعہ اہل تشیع کے یہاں پھر اس کی دوسری تعویل ہوتی کہ نہیں، فدق سے مراد پوری خلافت تھی، اور یہ تو ایک ایسا ان کو سمجھ میں آ گیا تھا خلفاء کو کہ سیدہ فدق کے نام پر کیا چیز مانگ رہی، تو اس لیے یہ سارا لفڑا ہوا، یعنی اس طرح سے اس کی تعویل دی جاتی ہے. احمد الکاتب سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ گفتگو کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو سب کہانی ہے، جھوٹ ہے، اسطورہ ہے، مت ہے، افسانہ ہے، یہ جو مظالم والی، تو اس پہ پھر میرا یہ سوال تھا بھئی تو آپ فدق کا جو قضیہ ہے فی نفسی، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ یہ باقی سب چیزیں اسی فدق سے ہے، اور اس فدق کا تعلق بھی پھر بقول ہمارے دوستوں کے وہ غصب خلافت سے ہے. تو یہ میں احمد الکاتب صاحب سے میں نے اگلا سوال کیا، سن لیجئے پہلے. فهل انت تقول ايضا يعني قضيه فدق هو ايضا اسطوره كلها؟ لا فدق. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھائی آپ کا پھر یہ خیال ہے کہ فدق کا جو پورا قصہ ہے، جو یہ پورا واقعی یہ اسطورہ ہے، یہ پورا افسانہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ليست اسطوره، فدق حدث خلاف. السيدة الزهراء عليه السلام كانت عندها عدة بساتين او حوائط كما يسموها. اب وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ مکمل قصہ جو ہے یہ اسطورہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جو فدق ہے وہ صحیح تھا، وہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ باغات تھے جس کو کتابوں میں حوائط سبع کہا گیا ہے، یا ثمانیہ، یعنی 8 یا 7 باغات کی آپ مالکن تھی، آپ کے پاس اس کی ملکیت تھی، اور اس کو کتابوں میں جس نے کہا سبع حوائط کہا گیا، ہا واو الف یا ہا واو الف حمزہ کوئے، حائط کی جمع. حائط جو ہے عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ باغ جس کے اندر کوئی دیوار وغیرہ بنی ہوئی ہو، 4 دیواری ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے حائط. تو کہا کہ بھئی کتابوں میں ان کے حوالے سے ہے، یا اس کو حوالی سبع اور ثمانیہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، پھر حوالي 7 8 7 حوائط، وأوصت بها بحوائطها السبع لأوقاف ولأولادها وإدارتها. في حائط واحد يعني بستان واحد اللي هي فدق حصل خلاف بينها وبين الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. اب وہ کہہ رہے کہ یہ جو 7 میں سے صرف ایک باغ تھا جس کے اوپر ان کا اختلاف ہو گیا خلیفہ اول سے، اور باقیوں پہ نہیں. اور یہ جو باغات تھے یہ اصل میں اوقاف، یعنی اس کو وقف کیا ہوا تھا ان کے لیے اور ان کے اولادوں کے لیے، یعنی بی فاطمہ ان باغات کی جو آمدنی ہے اس کو وہ خرچ کرتی تھی راہ خدا میں. پھر اختلاف ہوا ایک باغ کے معاملے میں، انه هذه النبي اعطاك اياها الك مثل الحوائط الاخرى، او هذه مثلا بيدك كانت انت تشرفين عليها وتوزعين ثمارها على الناس. فقالت انه لا اعطاني اياها الي. قالت طيب جيبي شهود. فجابت الامام علي وام ایمن. اب اس پہ وہ کہہ رہے کہ اس ایک باغ پہ خلیفہ اول سے سیدہ فاطمہ کا اختلاف ہوا، اور اس پہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابوبکر کا یہ کہنا تھا کہ بھئی کیا یہ اسی طرح کا ایک باغ ہے جس طرح کے باقی 7 باغات ہیں جس کی ملکیت آپ کے پاس ہے جو حضور نے آپ کو دیے تھے، یا یہ ایک ایسا باغ تھا جس کی صرف نگرانی آپ کے پاس تھی اور اس کو آپ نے انفاق کرنا تھا یتامہ، مساکین اور باقی جو اس کے مصارف ہیں اس کے اوپر. تو سیدہ کائنات نے کہا نہیں، یہ بالکل حضور نے یہ باغ مجھے عطا کیا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر تم کوئی گواہ لے آؤ، یعنی آپ کوئی گواہ لے آئیں کہ حضور نے آپ کو یہ باغ بھی عطا کیا تھا باقی 7 یا 8 باغوں کی طرف. وہ کہتا ہے کہ پھر احمد الکاتب کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی اور حضرت ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا. اچھا یہاں پر بھی شیعہ سنی تناظر کو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی شیعہ نقطۂ نظر سے
حضرت علی معصوم خدا کی طرف سے متعین ہیں اور ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اور ان سے کوئی اس طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ سنی تصور کا وہ صحابی رسول ہے، داماد ہے اور اس کے ساتھ اہل بیت کے ایک فرد ہے، وہ سب فضائل ہونے کے باوجود وہ معصوم نہیں ہے، یعنی ان کے اس طرح کے عدالتی معاملات اور ان میں عام انسانوں والا معاملہ ہوگا۔ تو یہاں تک احمد الکاتب کہتا ہے کہ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ نے حضرت علی اور حضرت ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا۔ قال هذا مو حسب القانون الإسلامي، هذا ما يكفي الشهود. علي بن أبي طالب زوجك لا يمكن أن يشهد لك، وأم أيمن امرأة واحدة أيضا ما تكفي. اب وہ کہتے ہیں کہ وغیرہ کہ بھائی یہ نہیں، یعنی اسلامی قانون کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، یعنی گواہی کا جو پورا ایک طریقہ ہے اس کے اندر ایک تو حضرت علی آپ کے شوہر ہیں اور ان کی گواہی بیوی کے حق میں نہیں ہو سکتی قانون شرع کے مطابق، اور ام ایمن وہ ایک خاتون ہیں اور شریعت میں جو گواہی کا معیار ہے اس میں یہ ہے کہ کم از کم 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس میں پھر وہ بات رکھی یہ احمد الکاتب سب بیان کر رہے ہیں جو کہ سابق شیعہ عالم دین ہیں، اہل تشیع ان سب چیزوں کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں چونکہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں واقعات کی تفصیل کہیں پر اجمال سے کہیں پر تفصیل سے موجود ہے، تو ان کو پھر وہ اپنے حساب سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مطلب کہ کس طرح یہ سارا ہوا۔ ٹھیک، میں ابھی ہم چونکہ اس موضوع پہ نہیں جا رہے، نہ ہمارا مقصود، اس لیے ہم اس سے بات نہیں کر رہے۔ اس کے بعد احمد الکاتب فرماتے ہیں ولم يضعها في جيبه الخاص وإنما وضعها في بيت المال لتمويل الجيوش الإسلامية في مقاومة المرتدين، ولم يغتصب حقا واضحا جليا في هذه الصورة، وأصبحت محل جدل وقضية شخصية۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے حضرت ابوبکر نے بہرحال زمین ان کو نہیں دی، باغ ان کو نہیں دیا فدق کا، اس کو لے لیا، اور کہتا ہے لینے کا تو ابوبکر نے اس کو اپنے جیب خاص میں نہیں رکھا، یعنی اپنے استعمال میں نہیں لایا یا اپنے نام پہ نہیں کر دیا اس کو، بلکہ اس کو بیت المال میں کے حوالے کر دیا اس باغ کو، تاکہ جو اسلامی لشکر کی جو اخراجات وغیرہ اس کو پورا کیا جائے، اور مرتدین کے ساتھ جو جنگ تھی اس میں جو اخراجات آ رہے تھے اس کو پورا کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابوبکر نے کوئی ایسا حق، واضح حق، صریح حق جو موجود تھا اس کو غصب نہیں کیا اس شکل میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ بن گیا اور یہ ایک شخصی مسئلہ تھا، یعنی وہ کہتے کوئی دینی یا اس طرح کی چیز نہیں تھی، یہ 2 اشخاص کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ تھا، ایک جائیداد کا مسئلہ تھا، وہ اس طرح سے حل ہوا۔ یہ احمد الکاتب پر آگے کہہ رہے ہیں هذه قضية، شوف هذه قضية وقضايا أخرى هي قضايا شخصية بين فلان وفلان، ليست من الدين. الدين في القرآن موجود وفي كتاب الله تعالى۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہ اور اس قسم کے دیگر جو تاریخ کے اندر واقعات ہیں، کہتے یہ ایک اور 2 اشخاص یا کچھ لوگوں کے درمیان کے متنازعات ہے، ان کے درمیان کے مسائل ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ تنازع یا یہ جھگڑا، یہ مسئلہ، کیونکہ دین جو ہے وہ قرآن میں ہے، کتاب اللہ کے اندر۔ اب چونکہ ان کا اپنا نقطۂ نظر، ہم اس کو بھی ترجمہ کر کے کبھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ دین کا سورس کس کو مانتے ہیں، تو انہوں نے اس کو وضاحت سے بتایا تھا، اور یہ بالکل یعنی بہت سے معاملات میں ان کا خیال بالکل آغا شرف الدین سے ملتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی ایسا ربط نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے شرف الدین صاحب کی کتابیں پڑھ کر یہ نظریہ بنا لیا ہے، شرف الدین نے ان کی، بہرحال شرف الدین صاحب نے استفادہ کیا ہوگا کیونکہ وہ تو عربی میں ان کو پڑھنا جانتے ہیں، لیکن احمد الکاتب کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو خیر یہاں پر انہوں نے کہا کہ دین قرآن میں ہے اور یہ جو مسائل ہیں یہ شخصی مسائل ہیں۔ فهذه القضايا لأنه احنا أضفينا على الأشخاص صفات دينية، أن هؤلاء معينون من قبل الله وأنه الإمامة وكذا، فصرنا نضخم هذه الحوادث الفردية سواء كان الحق مع أبي بكر ولا كان مع الزهراء۔ اب وہ کہہ رہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخصی معاملات تھے یا اشخاص کے درمیان کے مسائل تھے، اور چونکہ ہم نے لوگوں کو دین بنا دیا ہے اور اس طرح سے ان کی طرف نسبتیں دی، مثال کے طور پر اب یہ پھر وہی شیعہ نظریے پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تصور بنا لیا ہے لوگوں نے کہ یہ سارے اللہ کی طرف سے متعین تھے، اور امامت بھی خدا کی طرف سے ہے، اور خدا نے ہی ان کو خلیفہ اور امام بنایا تھا، یعنی وہ جو نص کے ذریعے امام۔ تو وہ کہتا ہے پھر اس لیے ہم نے ان چیزوں کو اتنا بڑھا دیا اور اس کی ایسی تشریح اور توضیح کی کہ تاکہ وہ مسئلہ ثابت ہو کہ اس قدر مظالم اور اس قدر جبر اور تشدد ایسا ویسا تھا، تو انہوں نے پھر کیا کرنا تھا، بس وہ بیچارے ایسے بیٹھ گئے۔ یعنی مفہوم اس کی بات کا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان فردی حوادث کو، یعنی جو افراد سے متعلقہ جو حادثات یا واقعات ہیں، ان کو ہم نے کیوں یہ چیزیں بڑی ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس کو دینی رنگ دے دیا۔ کہتا اب یہ قطع نظر اس کے کہ حق ابوبکر کے ساتھ تھا یا زہرا کے ساتھ، یعنی آپ جس کو بھی مان لیں، لیکن کہتے ہیں دینی معاملہ بہرحال
اس طرح سے نہیں بنتا. اب دینی معاملے کا یہ کوئی اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا خیال ہے. ہم آگے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا اہل تشیع کہ ہاں یہ عقیدے کا حصہ ہے، کیا حضرت فاطمہ کی مظلومیت کو مانے اور اس پوری جزیات اور تفصیلات کے ساتھ مانے جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے. آگے احمد القاطی فرماتے ہیں شخصی خلاف قانونی وحدث ايضا. اچھا ابھی کہہ رہے یہ ایک شخصی معاملہ تھا، ایک قانونی اختلاف تھا. اچھا اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دے رہے ہیں. تاريخ ان الامام علي في الكوفه وهو امير المؤمنين احد الاشخاص سرق الدرع تبعه، الدرع الذي يلبسه بالجيش، فالامام عندما خرج كان وضع الدرع خارج المسجد. اب وہ کہہ رہے وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ قاضی شریع کی عدالت میں جانا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کوفہ میں تھے اور اس وقت امیر المومنین تھے، یعنی خلیفۃ المسلمین تھے. تو ایک شخص نے کہا بھائی ان کا زرہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے. تو اب وہ زرہ کیا ہے وہ بتا رہے کہ وہ کوٹ یا وہ لباس جس کو جنگ کرتے ہوئے کوئی فوجی پہنتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی جب مسجد سے نکلے تو وہ زرہ جو ہے وہ درع جو ہے وہ جنگی لباس جو ہے وہ مسجد کے باہر موجود تھا. قال هذا درعي، قال لا ليس درعك ورثته عن ابي. قال له طيب اذهب الى القاضي. فذهب الامام امير المؤمنين. اس بندے میں حضرت علی میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ یہ کس کا ہے. تو وہ کہہ رہے وہ بندہ جو ہے حضرت علی نے کہا کہ اس نے کہا کہ چلو پھر قاضی کے پاس جاتے ہیں، جج کے پاس. مع ذلك ذمي كان ايضا. حضرت علی پھر اس ذمی کے ساتھ، اس غیر مسلم کے ساتھ حضرت علیہ السلام گئے کہاں پر؟ قاضی شریع کے پاس. قاضي شريح وقصة مفصلة. فشريح طلب من الامام الادلة على ان هذه الدرع له. قال ما عندي دليل، هو درعي هذا. قال طيب ايها ذمي خذ الدرع واخرج. اور وہ کہہ رہے کہ اس قاضی شریح نے بھی حضرت علی سے کہ آپ اس پہ کوئی ثبوت یا کوئی دلیل پیش کرے کوئی کہ یہ آپ کا ہی ہے اور اس کا نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا میرے پاس تو کوئی اس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے. تو کہتے قاضی شریح نے پھر وہ جنگی لباس جو ہے وہ اس ذمی کے حوالے کر دیا اور کہا بھائی یہ لو اپنا جنگی لباس اور یہاں سے چلے جاؤ. امیر المؤمنین ما عنده دلیل على هذا، لا يمكن ان ياخذ الدرع من ذلك الرجل لانه بيده. فاسلم الرجل وقال کہ چونکہ وہ درع وہ جنگی لباس جو ہے وہ حضرت اس ذمی کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے، اور اس قاضی نے حضرت علی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جس کے قبضے میں مال تھا اس کو دے دیا. اور وہ کہہ رہا کہ یہ باوجود اس کے کہ حضرت علی امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے. اس عدل پر مبنی اور اس بے باکانہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے وہ بندہ مسلمان ہو گیا. ایک طرف امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا حکمران، اور دوسری طرف اس حکمران کے ماتحت یا اس کو متعین کردہ ایک قاضی یا چیف جسٹس موجود ہے، اور اس نے قاضی کے حق میں فیصلے دینے کے بجائے امیر المومنین کے حق میں فیصلے دینے کے بجائے اس غیر مسلم معمولی آدمی کے حق میں فیصلہ دیا. اس کو دیکھ کے وہ شخص مسلمان ہو گیا. قضاء يعني عادل، انه كيف تعدلون امير المؤمنين ولا يستطيع ان ياخذ الدرع مني بهذه الاسلوب بهذه الصوره. فاذا القوانين الاسلاميه في القضاء يعني اذا عنده واحد دليل يعملون بدليله، واذا ما عنده دليل يعني الحكم يكون شكل ثاني. اب احمد القاضی کہہ رہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے فیصلے اسی طرح ہوتے. قوانین اسلامیہ میں فیصلوں کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے پاس دلیل یا ثبوت موجود ہو اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو صورت دوسری ہو جاتی ہے. تو اب اس واقعے کو بیان کر کوئی کہہ رہے کہ اس طرح یہاں پر ہوا، خلیفہ یہ وقت کا کیس تھا، اس کو جو فیصلہ کرنے والا قاضی ہے اس نے اس کو کہا بھائی تم اس پہ کوئی دلیل پیش کرو. خلیفہ کے پاس دلیل یا ثبوت نہیں تھا، اور خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی. تو اس طرح سے وہ کہہ رہے کہ چونکہ ثبوت نہیں تھا اس وجہ سے وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا بلکہ مخالف کے حق میں آیا. اب اس کا طالب علم نے ایک اور سوال کیا، وہ ذرا سن لے پہلے. جزاكم الله خير. ولكن يا أستاذ شيخنا المكرم هناك مسألتين. المسألة الأولى حين تسلم أن قضية فدك هي ليست أسطورة، هي قضية حقيقية وتاريخية. فكسر زل فاطمة وإسقاط جنينها وإحراق بهذه المسائل كلها يعني جاءت من هذه القضية الأساسية، يعني الأم هي قضية فدك. اب اس پہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے جواب دیا. گزشتہ سوال کا میں نے کہا یہاں پر دو مسئلے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فدق کا جو قضیہ ہے، مسئلہ ہے، یہ فی نفسی ہی جھوٹ نہیں ہے، یعنی ایسا کچھ ہوا، ٹھیک ہے. یعنی میں جیسے گزشتہ گفتگو میں کہا تھا جو قرآنسٹ ہے یا جو لوگ بالکل اپنے معیار کے مطابق کسی بھی واقعے کو ان کو لگتا ہے یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، ان کا فہم قرآن، تو اس کو رد کر دیتے ہو کہ تو جھوٹ ہے، اجمی سازش سے دمکان فلان. یعنی ایک تو یہ ہوگا.
دوسرا احمد الکاتب صاحب یا اس جیسے جو لوگ جو ظلم اور بربریت جو فاطمہ کے اوپر برپا ہوا اور جس کے بارے میں چیزیں موجود ہیں اس کو جو لوگ نہیں مانتے تو کیا وہ قضیہ فدق کو بھی نہیں مانتے؟ تو میں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ اس قضیہ فدق کو تو آپ اسطورہ نہیں مانتے، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ جو ہے نا کہانی ہے یا یہ جھوٹ ہے یا فریب ہے، بلکہ ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے، یعنی فدق فی نفسی کہ یہ اختلاف ہوا اور فلاں۔ تو پھر ضلع فاطمہ کا ٹوٹنا، یعنی آپ کی پسلی کا ٹوٹنا، جنین کا سخت ہونا، گھر کا جلایا جانا، تو یہ سب کے سب جو چیزیں ہیں، یہ جو جزئیات ہے، یہ تو اسی بنیادی قصے سے ہے۔ یعنی مسئلہ کہاں سے شروع ہوا بھائی؟ فدق سے شروع ہوا۔ اختلاف کہاں سے ہوا؟ وہاں سے ہوا۔ پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں پر بات چلی گئی بڑھتی ہوئی کہ ان کے ساتھ مظالم بھی ہوئے۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ قضیۃ یعنی جو اس پوری قصے کہانی جو بھی آپ اس کو نام دے واقعہ، اس واقعے کی جو جڑ ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس جڑ کو تو آپ مان رہے ہیں، اور اس جڑ سے جو درخت نکلا اور اس کی جو شاخیں نکل گئی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اس کو آپ نہیں مان رہے۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو کیا اس کو آپ کیسے حل کریں گے کہ قضیہ اصل جو اساسی ہے یہ کیا اس کا بنیاد اس پہ نہیں ہے، مظالم کی بنیاد اس فدق کے واقعے پہ؟ احمد الکاتب صاحب کہہ رہے ہیں ما في ترابط بين الامور، وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کے درمیان معاملات میں کوئی آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے۔ یہ احمد الکاتب کا خیال ہے۔ ويثبت قضية قانونية مستقلة، وأما القضايا الأخرى فأساطير ركبت عليها ما لها علاقة بالموضوع۔ اب وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی دیکھے یہ جو ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، مظالم میں فاطمہ سے جو متعلق جو واقعات ہیں وہ، اور فدق جو وہ کہتے ہیں کہ قانونی مستقل ایک مسئلہ تھا باقی مسائل کی طرح۔ وہ کہتا ہے وہ جو باقی کہانیاں ہیں، اب وہ کل ہمارے کسی دوست نے لکھا بھائی آپ نے کہانی کہہ دیا، بھائی یہ لفظ استعمال ہو رہے احمد الکاتب کی طرف سے، بلکہ کہانی تو پھر بھی ایک ہم حقیقی واقعات کے اوپر بھی اطلاق کر دیتے، وہ اسطورہ کہہ رہا ہے، یعنی جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، وجود نہیں ہے، وہ ایک تخیل کی بنیاد ہے، مت ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ باقی اساطیر کی طرح بس یہ چیز بنائی گئی ہے اور اس کو جوڑ دیا گیا ہے قضیہ فدق کے ساتھ، کہتے ہیں ما لہا علاقۃ بالموضوع، قضیہ فدق اور ظلامت فاطمہ میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہہ رہے۔ اچھا اس کا طالب نے پھر ایک سوال کیا، مثلا نحن ندرس في الكتب ان فاطمة قاجات الى ابي بكر وعمر وقالت وخاطبت الحكم ايضا غير صحيحه، هاي مؤلفه بعدين. صحيح. في قصص كثيره يعني كانوا يصنعون اشخاص، لا مشكله عندنا في التاريخ۔ اب یہاں پر میں نے کہا بھائی اب یہ جو اسی فدق کے اندر یعنی جو کہ بخاری اور جو مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں، یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے چلو ہم جو ہے نا یعقوبی کی تاریخ اور طبری اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اہل سنت یہاں جو ماخذ مستند، اب یہ احمد الکاتب صاحب بخاری وغیرہ کو نہیں اس طرح سے مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کے نزدیک اصول کافی اور بخاری کی حیثیت ایک ہی ہے، اس کو اپنے معیار کے مطابق دونوں میں سے حدیثوں کو یہ لے بھی لیں گے، رد بھی کر دیں گے، ان کا یہ موقف، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ لیکن یہاں پر میں نے یہ بولا بھائی جو بنیادی قضیہ ہے فدق کا، اس کے اندر تو یہ سارا موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا موجود ہے کہ بھئی حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہے، پھر وہاں پر پورا کیس ہوتا ہے، پھر حضرت عمر تحدید کا تو آتا ہے نا، ڈرانے کا، غصہ کرنے کا، ان کے گھر پہ جانے کا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ پسلی توڑنا، اسقاط جنین، یہ ساری تفصیلات تو بخاری اور ان کتابوں میں نہیں ہے، لیکن ہاں دھمکانے کی بات، غصہ کرنے کی بات، مکالمے میں سختی اور شدت کی بات تو آتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کیا؟ کہتے نہیں یہ ساری جو ہے نا تعلیقات ہیں، یعنی حاشیہ نگاری کی گئی ہے، اور کہتے اس طرح قصوں میں بہت کچھ ہے، لوگ یہاں تک وہ کہتے لوگوں نے اس اشخاص بھی وضع کیے، یعنی کہتے تو ایک واقعہ ہے نا، کہتے تاریخ، کہتے ہمارے ہاں تاریخ کی دراسہ، تاریخ پڑھنے میں جو مشکل ہے، ہمیں مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ عجیب عجیب چیزیں ملتی ہے۔ اب مثال ایک دو مثال دے رہے ہیں، ان بعض الناس كانوا يرفضون وفاة بعض الائمه۔ کہتا اب دیکھو تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ائمہ کی وفات کے ہی منکر تھے، یعنی وہ کہتے تھے ائمہ کو موت ہی نہیں آئی۔ يرفضون وفاة الامام علي او الامام الحسين او الامام الصادق او الامام الكاظم او بقية الائمه۔ اب کہتے ہیں کہ لوگ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں علی کو موت نہیں آئی، کچھ نے کہا امام حسین کو، کس نے کہا امام صادق علیہ السلام، امام کاظم اور باقی ائمہ کے تک۔ تاریخ میں تو پھر ایسی بھی چیزیں ہیں، مطلب جو بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو تو آپ نہیں مان رہے نا، یعنی خود اثنا عشری شیعہ وہ بھی تو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن وہ کہہ رہے کہ تاریخ میں پھر ہے اس طرح کی چیزیں، تو کیا آپ یہ سب مانیں گے؟ يقول هذا لم يمت وايضا عندنا في، کہتے تو یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ان ائمہ کو موت ہی نہیں آئی، مطلب وہ کہہ رہے تاریخ میں یہ مسائل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات وہ کر رہے ہیں، قابل ذلك هذا المنهج الباطني يسمى،
وہ کہتے ہیں اس کے مقابلے پہ ایک اور منہج ہے، میتھڈ ہے ہسٹری کے اندر، جس کو ہم باطنی منہج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، باطنی منہج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ ائمہ کے لیے اولاد کو فرض کر لیا گیا حالانکہ ان کی اولاد ہی نہیں تھی. مثلا الامام عبداللہ الافطح ابن جعفر الصادق، کہتے ہیں جعفر صادق کا بیٹا عبداللہ افطح ہے. کہتے ہیں مثال کے طور پر ان کا انتقال ہوا اور اس کے بچے نہیں تھے. توفي وما عنده اولاد، فقال بعض الناس وبعض الشيعة ان له ولدا في السر اسمه محمد وهو الامام المهدي محمد بن عبد الله وهو مختفي في اليمن. اب وہ رہے کہ بھئی اب یعنی وہ خود بے اولاد ان کا انتقال ہوا عبداللہ الافطح کا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں اس کا ایک بچہ تھا اور وہ بچہ مخفی تھا اور وہی جو ہے اس کا نام محمد تھا اور وہی محمد وہ ہے جو امام مہدی ہے محمد بن عبداللہ، اور وہ چھپا ہوا تھا یمن میں. اچھا، جب ہم اس پہ بات کریں گے مسالک کی ابتدا اور ایک دوسرے سے متعلق مسالک کے خیال اور ہر مسلک کا اپنے وجود اور اس سے متعلقہ موضوعات، تو وہاں پر ہم اس امامت کے مسئلے پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کس طرح ہر امام اور ان کے اولاد کے بارے میں تشیع میں اختلاف. اب تشیع یہاں پر اثنا عشری، جعفری، اپنا اسماعیلی، آخانی، بوہری، صحیح ہے، جتنے بھی فرقے ہیں، زیدی کے تمام ذیلی فرقے، ان سب کو لیے میں لفظ شیعہ یا تشیع کا استعمال کر رہا ہوں اثنا عشری سمیت. ان سب میں کیا کیا اختلافات ہوئے اس کو ایک خود دلچسپ قضیہ ہے ہسٹری کا. تو یہاں پر احمد القاتب صاحب جو بات بتانا چاہ رہے کہ میں نے کہا بھائی کیسے ممکن ہے یار، آپ یہ کہہ رہے کہ قضیہ فتق موجود ہے لیکن باقی کہانی تو کہتا بھائی اس طرح ہوا ہے، تاریخ میں بہت سی چیزیں، اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک دو مثالیں دی. اس کے بعد ثم الفوا اسطوره اخرى محمد بن حسن العسكري، کہتے ہیں یہ تو عبداللہ الافطح کے حوالے سے یا ان کی اولاد یا ان کے ایک بیٹے کے حوالے سے کہانی گھڑی گئی. کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور اسطورہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد بن حسن عسکری. ٹھیک ہے، حسن عسکری، اور وہ کہتے ہیں کہ سن لے پہلے. الحسن العسكري قال انا ما عندي اولاد واثبت ذلك في المحكمه حتى اوصى بامواله الى امه في امام القاضي ابن ابي الشوارب الحسين بن ابي الشوارب. وہ کہتا ہے کہ حضرت حسن عسکری علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس بات کو باقاعدہ محکمہ میں یعنی قانون عدالت میں اس کو خود بتایا، ثابت ہوا جو ان کے جائیداد وغیرہ کی منتقلی کا مسئلہ تھا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے خود مانا بھائی ان کی اولاد نہیں. اچھا، اس میں بھی ذہن میں رکھے کہ بہت سے آزاد خیال محققین اور خود اہل تشیع کے ہاں سے نکلے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام مہدی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ غیبت کبریٰ وغیرہ، وہ اس کو نہیں مانو گے، تو اولاد ہی نہیں تھی، تو مہدی تو بات کی بات یہ صرف اسطورہ کہتے ہیں. آغا شرف الدین کا بھی یہ خیال ہے، احمد القاتب صاحب کا، بلکہ ان کی پوری کتاب بھی ہے کہ مہدی جو ہے یہ اسطورہ ہے یا حقیقت ہے، یعنی خیال ہے یہ حقیقت نے اس کی کوئی وجود ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ کہانی گڑھ کے ڈالی گئی ہے، یہ ان کا خیال ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک مثال دی کہ بھئی خود امام نے مانا میری اولاد نہیں ہے، اور یہ تسلیم شدہ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو بارے میں پوری کہانی گڑھی گئی. ثم جاء بعض الناس وقالوا لا عنده ولد في السر ونحن شفناه ونحن على اتصال به وهو سوف يظهر في المستقبل. اب وہ کہہ رہے کہ پھر لوگوں نے آ کے کیا کہا، نہیں بھائی کس نے کہا اس کا بچہ نہیں تھا، ان کی اولاد تھی، ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ چھپا ہوا تھا، اور ہم اس بیٹے سے ملے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے. پھر يعني هذا يسموه منهج باطني. کہتے یہ باطنی منہج اس کو ہم کہیں گے. يقلبون الامور، ومثلا الائمه. وہ کہتے ہیں اس باطنی منہج میں کیا ہوتا ہے کہ یقلبون الامور کا ہوتا ہے کہ معاملات کو الٹا کر دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تعویل باطنی کیا ہے، یعنی جیسے تفسیر کی ہم اس میں پڑھتے ہیں قرآن کی. ٹھیک ہے، باقی مثال اب کوئی روزہ یعنی صوم کیا ہے جی، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور جنسی تعلق سے دور رہنا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ظاہری معنی. اس کا باطنی معنی کیا؟ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے اعضاء اور جواری اور ان چیزوں کا حرام کاموں سے روکنا. تو وہ معاملہ الٹ گیا. اب اس کے اندر ایک تو یہ نا کہ آپ یہ کہیں گے نہیں روزہ تو یہی ہے جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور جنسی تماتع سے دور رہنا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے آپ کے اندر کیا چیز ہے، یہ چیزیں ہیں. لیکن وہ باطنی والے کہتے ہیں نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ. تو کہہ رہے کہ اس طرح انہوں نے ہسٹری کی کچھ چیزوں کو بھی اس طرح سے باطنی تعبیر کی، اور اس کو وہ احمد القاتب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ منہج باطنی ہے. عندهم موقف من الشيخين من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، يمدحونهم ويبجلونهم ويترحمون ويأمرون بتوليهما. اب وہ کہہ رہے کہ حالانکہ ائمہ
سے بہت سے ایسے اقوال اور منسوب ہیں مل جاتے ہیں جس کے اندر ان ائمہ نے شیخین یعنی ابوبکر اور عمر کی تعریف کی، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کے لیے رحم کی دعائیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے محبت اور دوستی کا بھی ان ائمہ نے حکم دیا۔ یعنی اب یہ کہہ رہے کہ منہج باطنی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے۔ پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ تاریخ میں مسئلہ ہے بھائی پڑھنے میں، آپ یہ نہیں کہو کہ جو بھی کتاب میں کوئی چیز آ گئی بس وہ اس طرح، اس کو سمجھانے کے انہوں نے ایک مثال دی کہ کس طرح سے ائمہ کے ان کی اولادوں تک کو بھی فرض کر لیا گیا اور پوری کہانی گڑھی گئی۔ اچھا، اس کہانی گڑھی میں دوستوں کو یہ تک وہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ اثنا عشری شیعہ ہیں تو جو آپ کے مقابل شیعہ فرقے آپ ان کے بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ یہ سب چیزیں انہوں نے گڑھ لی، یہ جھوٹ تھا فلاں تھا۔ دوسرا گروہ شیعہ کیا وہ آپ کے بارے میں یہ کہے گا، یعنی سنی شیعہ ان کا تو چھوڑ ہی دینا، میں یہاں پر صرف یہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے ایک مثال دی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے کہ اس کو باطنی منہج کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں گڑھ کے بیان کر دی جو کہ حقیقت میں نہیں، یا ایک معاملہ تھا آپ نے اس کو الٹا دیا۔ اس کی ایک مثال یہ دے رہے کہ جیسے ہمارے ہاں کے ائمہ معصومین جن کو کہا جاتا ہے شیعوں کے، تو ان سے بہت سے اقوال موجود ہے شیخین کے بحث سے متعلق۔ اب اس کی کیا تعویل کہہ رہے بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں اس کی تعویل یہ ہے باسم التقية يقول لا، هؤلاء الأئمة يستعملون التقية وعندهم أقوال أخرى سرية ضد هذا الشيء۔ اب وہ کہہ رہے کہ بھائی جو باطنی تعبیر کے مطابق کیا بندو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو سب کچھ ائمہ کی طرف منسوب ہے یہ تقیہ کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو مخفی ہیں جو اس سے بالکل الٹ ہے۔ یعنی اگر امام جعفر سے، کسی بھی امام سے، حضرت علی سے، باقی سے کسی خلیفہ کی تعریف اور توصیف اور مدح میں یا ان کے لیے رحم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ یا صدیق اور اس طرح کے کلمات ان سے میسر آ جائے کہ بھئی فلاں شیعہ امام نے یہ بات کہی ہے، اب اس کی کیا تعویل ہے؟ یا تو اس کو بالکل رد کیا ہے بھئی جھوٹ ہے، ایسا نہیں، لیکن اس طرح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حدیث کے پرکھنے کے منہج اخباری، منہج اصولی اور فلاں میں مسائل ہیں، اور پھر بہت ساری حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی راہ نہیں نظر آئے تو محمد القادری کہتے وہ یہ کہتی ہے تقیہ کی بنیاد پر ہے کہ بھئی حضرت جعفر نے یا امام حسین نے یا کسی اور امام نے اگر کوئی ایسی بات کی تو تقیہ کی بنیاد پہ۔ اچھا جی، اب تقیہ کی بنیاد پہ تو پھر الٹ تو کہتے ہیں اصل جو بات ان کی مذمت یا ان کی طنز اور تشنیع اور اس سے باتیں کی گئی وہ بالکل ان باتوں سے الٹ ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس کو باطنی تعبیر۔ ولد ابي بكر وعمر يعني ينقلون باسم التقية يقلبون اقوال الائمه دائما۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع یا یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تقیہ کے نام پر ائمہ کی طرف بہت سی باتیں منسوب بھی کر دیتے ہیں، یہ ائمہ منسوب باتوں کا الٹ مفہوم بھی لے لیتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں تعریف ہے وہ کہیں گے تقیہ کی بنیاد پر، اصل میں تو ان کی مذمت میں بہت سے اقوال موجود ہیں۔ اسی طرح وہ ان کی اولاد ایسے ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں لوگ جو اولاد موجود ہی نہیں تھی، وينسبون لهم اولادا غير موجودين وينفون وفاة ائمه امام الناس توفوا ودفنوا۔ اب وہ کہہ رہے کہ ایسے ائمہ جن کا باقاعدہ لوگوں کے سامنے انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، ان کو غسل دیا گیا، سب کچھ کیا، لیکن پھر یہ ان کی وفات کا بھی انکار کرتے، تو کہتے ہیں منہج باطنی ہے۔ هذه مشكلة كبيرة في قراءة التاريخ۔ اب وہ کہہ رہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اسٹڈی آف ہسٹری یا دراسہ تاریخ کو پڑھتے ہوئے۔ تو یہ احمد الکاتب صاحب کی یہ پوری گفتگو غالباً 12 یا 13 منٹ کی تھی۔ تو اب یہ ایک میں پھر بتاتا ہوں، یہ ایسے عالم دین کی ہے، یہ حوزوی عالم تھے باقاعدہ، اور ان کی اپنا انہوں نے مجھے بھی بتایا اور ان کی حیات کے حوالے سے کتابیں موجود ہے کہ انقلاب ایران وغیرہ میں یہ باقر الصدر کی گروہ سے ان کا تعلق تھا، جو انقلاب، وحدت اسلام اور اسلامی نظام وغیرہ کے قائل اور اس کے لیے بڑے سرگرم رہے، ان کی اپنی کہانی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ افریقہ میں باقاعدہ ایک شیعہ مبلغ کے طور پر انہوں نے کئی سال کام کیا، جو انہوں نے ایک اور ویڈیو میں نے جب ان سے سوالات کیے تو اس کو انہوں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ تو اب یہ منحرف شیعہ ہے، یعنی شیعت سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی جو شیعہ مفہوم ہے اس پہ میں کھڑا ہوں، یہ سارا کچھ لوگوں نے جو بنایا یہ تشیعی ہے۔ تو یہ احمد الکاتب صاحب کا میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر ہے۔